تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، او میری جانے غزل، جانے غزل، او میری جانے غزل، او میری جانے غزل، کوئی ملتا ہی نہیں تیری طرح تیرا بدل، او میری جانے غزل، او میری دین محمد کا طلبگار نہیں ہے، سچ پوچھو تو جنت کا وہ حقدار نہیں ہے، سچ پوچھو تو جنت کا وہ حقدار نہیں ہے، سچ پوچھو تو جنت کا۔ سرکار مدینہ کے سوا حشر میں کوئی، سرکار مدینہ کے سوا حشر میں کوئی اس امت عاصی کا مددگار نہیں ہے، اس امت عاصی کا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم۔ الہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے، الہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے، الہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے، الہی ہند میں جینا بھی کوئی ایسا جینا ہے، الہی ہند میں کوئی ایسا جینا ہے، یہاں مجدھار میں اب تیرے بندوں کا سفینہ ہے، یہاں مجدھار میں اب تیرے بندوں کا سفینہ ہے،
मुबारक हो तुम्हें जाहिद गुलाबो इत्र की खुशबू, मुबारक हो तुम्हें जाहिद इलाहे, मुबारक हो तुम्हें जाहिद गुलाबो इत्र की खुशबू, मुबारक हो तुम्हें जाहिद गुलाबो इत्र की खुशबू, मुबारक हो मुबारक हो तुम्हें जाहिद गुलाबो इत्र की खुशबू, हमारे वास्ते काफी मोहम्मद का पसीना है, हमारे वास्ते काफी मोहम्मद का पसीना है, जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह कासे, जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह कासे, जलाएगी मुझे नारे जहन्नम किस तरह से, मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है, मेरे दिल में नबी की पाक सुन्नत का खजीना है। जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ी देर के लिए आपका जलसा रुका हुआ है, साथ देंगे दुआ पर ये जलसा मुकम्मल होगा। बिल्कुल कबूलियत की घड़ी में आप लोग पहुंच चुके हैं, आसमान पर खुदा आ चुका है। इधर आप आमीन बोलेंगे, उधर आपकी दुआ कबूल होगी। जिस सन्नाटे के साथ, जिस सुकून के साथ आप बैठे हैं, अगर इस तरह आपने हमारा साथ दे दिया, आखिर तक साथ दे दिया, तो जलसा दुआ तक चलेगा और दुआ होगी और वो दुआ कबूल होगी, आपका जलसा कबूल होगा। अल्लाह दीन भी बनाएगा, दुनिया भी बनाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, हजरत इब्राहिम आग में कितने दिन रहे? हजरत इब्राहिम आग में गए, जिंदा वापिस आए, कितने दिन रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं जल्दी में, आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल आंसू बहाया तौबा के लिए? तौबे के लिए हजरत आदम ने कितने साल आंसू बहाया, कितने साल रोते रहे? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे, उसके बाद ठीक हुए? अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे, बस्ती से बाहर निकाल दिए गए, बदन में कीड़े पड़ गए, सब्र करते रहे, कितने साल सब्र किया, कितने साल बीमार रहे? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे, जिंदा वापिस आ गए, कितने दिन रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम? आखिरी सवाल, फिरौन दरियाए नील के नीचे कितने साल रहा और उसकी लाश खत्म नहीं हुई, अमानत के साथ महफूज रही, आज भी महफूज है? कितने साल पानी के नीचे फिरौन की लाश रही? इन सवालों के जवाब को सुनने के लिए तैयार हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कितने साल तक रोते रहे तौबे के लिए? कितने साल तक रोते रहे तौबे के लिए? 180 साल आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे तौबे के लिए, उसके बाद तौबा कबूल हुई। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कितने साल रहे, कितने दिन रहे, जिंदा वापिस आए? एक रिवायत 3 दिन आग के अंदर रहे। आग कितने दिन तक जलती रही? 7 दिनों तक। आग के लिए लकड़ियां जमा की गई 1 महीने तक, आग जलती रही 7 दिनों तक। एक रिवायत 3 दिनों तक, एक रिवायत 40 दिनों तक, एक रिवायत 50 दिनों तक। 50 दिन के बाद आग बुझी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा वापिस आए हैं, जले नहीं हैं। तीसरा सवाल आपसे था, अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार रहे? एक रिवायत 18 साल, एक रिवायत 12 साल, एक रिवायत 7 साल। 7 साल बीमार रहे, सब्र किया, शिकायत नहीं किया। इंशाअल्लाह मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? 7 दिन, एक रिवायत 40 दिन। 40 दिन के बाद, दूसरी रिवायत 3 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर निकले, जिंदा बाहर आए खुदा की कुदरत से। आखिरी सवाल आपसे था, फिरौन दरियाए के नील के नीचे दरिया में डूबा, कितने साल के बाद बाहर निकला? 1235 कबले मसीह में वो डूबा था। 1881 में उसकी लाश बाहर निकली है। 3116 साल, 3116 साल के बाद उसकी लाश बाहर निकली।
3116 سال کے بعد اس کی لاش دریا سے باہر نکلی. اللہ نے دریا کو قسم دے دیا تھا اس کو کھانا نہیں، اس کو بچا کر کے رکھنا ہو. اس لیے جب آدمی تکبر کرتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. انشاءاللہ ادب کریں گے، تکبر نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے. تو ہی مرض دے، تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے. تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے. تو ہی دلوں میں آگ لگائے، تو ہی دلوں کی لگی بجھائے. چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے. پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت پیغام 2 سے 3 منٹ میں لے کر کے آ رہا ہوں. خدا کی مہربانی ایک طرف، ہماری نافرمانی ایک طرف. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں انشاءاللہ؟ بولیے ہاتھ انشاءاللہ. خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں. خدا کا احسان دیکھیے. پہلا احسان، ہمیں اللہ نے اسلام دیا. اگر اسلام نہیں دیتا تو ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے. اللہ کا کتنا بڑا احسان، پہلا احسان. دوسرا احسان خدا کا، انسان بنایا. اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ انسان بنایا. کتنا بڑا احسان خدا کا. دوسرا. تیسرا احسان خدا کا، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تیسرا احسان. خدا کے احسان کو دیکھتے جائیے. اللہ نے زندگی دی، جوانی دی، تندرستی دی، مال دیا، علم دیا. آپ کو زندگی کی قدر معلوم ہے نہیں ہے؟ مرنے والے سے پوچھیے. آپ کو جوانی کی قدر معلوم نہیں ہے؟ بوڑھے سے پوچھیے. آپ کو تندرستی کی قدر معلوم نہیں ہے؟ بیمار سے پوچھیے. آپ کو مال کی قدر نہیں ہے؟ غریب سے پوچھیے. آپ کو علم کی قدر نہیں ہے؟ جاہل سے پوچھیے. 6 احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کا. جب آدمی کو بھوک لگتی ہے اللہ نے دانا دیا. جب آدمی کو پیاس لگتی ہے اللہ نے پانی دیا. اور ستر چھپانے کے لیے اللہ نے کپڑا دیا. بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے سواری دیا. اور نکاح کے لیے اللہ نے عورت دیا. اور بدبو کو دور کرنے کے لیے اللہ نے خوشبو دیا. انشاءاللہ مرتے مرتے خدا کو یاد رکھیں گے، جیتے جیتے خدا کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا کے ساتھ ہماری نافرمانی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. لائن بلائن بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں. ہماری پہلی نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو. خدا سے کیا مانگنا؟ بڑے پیر سے مانگو. خدا سے کیا مانگنا؟ خدا کا کام ہے اس سے لیا اس کو دیا، اس سے لیا اس کو دیا. نافرمانی ہے. دوسری غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کو بھوکا مارنے سے کیا ملتا؟ ہماری دوسری نافرمانی. دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، دعا کر کے ملے گا کیا؟ ہماری تیسری نافرمانی. قرآن سمجھ میں آتا نہیں ہے، پڑھ کر کے کیا فائدہ؟ ہماری چوتھی نافرمانی. نافرمانی کو دیکھتے جائیے. ہماری کتنی آگے آگے نافرمانی ہے، دیکھتے جائیے. توبہ ٹوٹ جائے گی، توبہ کر کے کیا فائدہ؟ بھوک لگے گی تو پھر کھا کر کے کیا فائدہ؟ کھاتے کیوں ہیں؟ توبہ ٹوٹ جائے گی، ٹوٹے گی پھر توبہ کریں گے. اللہ تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. وہ تانا نہیں مارتا، معاف کر دیتا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ جب خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کیا چوری؟ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، ہوٹل میں چائے پی رہے، حکے کا بانا دل کا دھواں نکالنے بیڑی پی رہے. ٹوکنے والے نے ٹوکا کہ کیوں کھا رہے ہو؟ تو کہا جب خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کیا چوری؟ یہ بدتمیزی ہے، یہ نافرمانی ہے. انشاءاللہ نافرمانی سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. رسم و رواج میں سبھی انسان ہے ڈوبے، رسم و رواج میں سبھی انسان ہے ڈوبے. دولت کی فراوانی میں اللہ کو بھولے، دولت کی فراوانی میں اللہ کو بھولے، دولت کی فراوانی میں اللہ کو بھولے. ہے خوف خدا
ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ کوتاہی کو دکھا رہا ہوں، 6 کوتاہی ہم نماز میں کرتے ہیں، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو کون آ کر کے پڑھیں گے؟ آپ کے سسر پڑھیں گے؟ برابر پڑھیں گے، جیتے جی پڑھیں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے۔ 6 کوتاہی کرتے ہیں نماز میں ہم۔ پہلی کوتاہی جمعہ سے پڑھیں گے، رمضان سے پڑھیں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو پروانہ دیا کہ جمعہ تک زندہ رہیں گے؟ رمضان تک زندہ رہیں گے، پہلی کوتاہی۔ دوسری کوتاہی دیکھیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا، گھٹیا لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، غریب لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ تکبر ہے، اللہ اس سے ذلیل کر دے گا۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوسرے کا عیب نکال لے، اپنے گھر کا عیب نکلے گا۔ تیسری کوتاہی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسئلہ معلوم نہیں ہے، نماز کے بعد نیت ہوتی ہے، امام کے بعد نیت ہوتی ہے، پہلے نیت کر لیا نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی نیت امام کے بعد، امام کو پہلے نیت کرنے دیجئے، نیت باندھنے دیجئے، اس کے بعد نیت کیجئے، نیت باندھیے۔ اگر امام سے پہلے آپ نے نیت باندھ لیا، نیت کر لیا، نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ دھیان میں رکھیے، امام نے سلام پھیر دیا، آپ نیت مت باندھیے امام کے ساتھ، نماز نہیں ہوگی۔ جب امام نے سلام نہیں پھیرا، نیت باندھ لیا، نماز ہو جائے گی۔ امام نے جب سلام کر دیا، اب نیت مت باندھیے۔ یہ تیسری کوتاہی ہے۔ اور چوتھی کوتاہی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اذان نہیں ہو رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سستا آدمی کو مؤذن رکھا ہے، سستا آدمی کو امام رکھا ہے، اذان پڑھنا ہی نہیں جانتا، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، کبھی اذان بھی نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، کبھی نماز ہی نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے۔ پانچویں کوتاہی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، سنت پڑھ لیا ثواب ملے گا، چھوڑ دیا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب سنت کو شروع کر دیا اور پڑھ نہیں رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ آخری غلطی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نماز میں آئیں گے، ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، چھوٹا چھوٹا بچہ این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر کو لے کر کے آ گیا، وہ چھوٹا بچہ بغل میں کھڑا کر دیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گیا، وہ رونے لگا۔ اب نماز میں ہے، دماغ ادھر ہے، نماز ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پڑھو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبھور کچے پوجور کٹے گھومر گھرے جو ہر کجے کجے آسور کٹے کھیلائی دولائی مغرب مجھے مجھے اشار سموئیوں گلے تھکو پیچھے دنیار پیچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پڑھو پرے کہ جو باپ دیبے تمی پروبھور کچے۔ انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، آپ لوگوں کا جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں گے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت ادب سے آپ نے سنا، کھا پی کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں، بہت ادب سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچے کو قبول فرمائے دے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ سو جاتا رات میں تو پیشاب کر کے گنگا بہا دیتا، اللہ کا شکر ہے بستر پاک ہے، یہ جاگ رہا ہے، ان کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کو علم بھی دے، عمل بھی دے، اور ماں باپ کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ دوسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے نبی کا احسان، ہم کتنے بڑے نافرمان، ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان، ہم کتنے بڑے نافرمان۔ سننے کے لیے جا رہے ہیں، صرف 2 سے 3 منٹ میں نکال رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب ہے آدھا مر گئے آدھا زندہ ہے، اور اگر یوں ہاتھ اٹھایا جس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے، قبرستان میں نہیں ہے۔
यही तो है, हाथ उठाने से पता चल जाता है कि आप कितने तैयार हैं और कितने यहाँ से जाने के लिए होशियार हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी का हमारे ऊपर कितना एहसान, हम कितने नाफरमान हैं। पहला एहसान, खुदा के बंदे को खुदा से मिला दिया। कहा कि खुदा तुम्हारा एक है, उसी एक खुदा के तुम बंदे हो, तुम्हारा खुदा एक है, तुम उसी के बंदे हो। खुदा के बंदे को खुदा से मिला दिया, हमारे नबी का पहला एहसान। दूसरा एहसान देखिए, कहा कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक होते हैं तो बच्चों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। ये तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तीसरा एहसान हमारे नबी का कि दूसरे का अदब करना, दूसरे की इज्जत करना काबे के बराबर है, काबे को तामीर करने के बराबर है। दूसरे को जलील मत करना, ये काबे को ढाने के बराबर है। चौथा एहसान हमारे नबी का, मायूस मत होना, तौबा करो। बूढ़ा हो गए, लाठी पर आ गए, दाढ़ी पक गई है और कब्र में पैर लटक गया, मायूस होने की जरूरत नहीं है, आज भी तौबा कर लो, खुदा ताना नहीं मारेगा, तौबा कबूल फरमा लेगा। बेशक मायूसी से निकाला। हमारे नबी का पांचवा एहसान, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना। आखिरी एहसान हमारे नबी का, यही दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, इसके बाद आखिरत तुम्हारी मंजिल है। लेकिन हमने अपने नबी के एहसान का क्या बदला दिया, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दाढ़ी नहीं रखता हूं, दाढ़ी नहीं रखता हूं, इसलिए नहीं रखता हूं कि दाढ़ी रखने पर बूढ़ा मालूम होता, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता हूं। नबी की सुन्नत की तौहीन है। दाढ़ी तो रखता हूं लेकिन खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बैगन खा रहा, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी नहीं रखता हूं तो जवान मालूम होता हूं, दाढ़ी रखता हूं बूढ़ा मालूम होता हूं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी कहाँ कटाना गुनाह है, कुरान में दिखाओ, कौन सा गुनाह है हदीस में दिखाओ, इससे ईमान चला जाता है या जाने वाला है। इसलिए तौबा करते रहिए, और दाढ़ी कटाते हैं तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। जो दीन जो दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।